لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات بر محمد. یہ مشہور و معروف حدیثیں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کی تلاوت کی جا رہی ہے. فرمایا حضرت نے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ عرض کیا گیا کہ میں بھی پاسبل کہ یہ جملہ دعا کا ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت دعا فرما رہے ہیں: خدا اس سے محبت فرما جو میرے حسین سے محبت کرے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. امام رضا سلام اللہ علیہ سے ایک روایت ہے اسی سلسلے میں، جہاں حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت سب کے سب سفینہ نجات ہیں. لیکن اس کے بعد ایک لیکن لگایا ہے امام نے کہ ہم سارے اہل بیت 12 معصومین، 14 معصومین، 12 امام، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں. لیکن سفینہ حسین اوسع، اس میں وسعت زیادہ ہے. جس طریقے سے ہدایت کائنات کو حضرت سید الشہداء سے حاصل ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وجود مبارک حضرت سید الشہداء اس کائنات میں آنے سے پہلے سے امام حسین سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو چکا ہے. امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں، اور اتفاق سے جو شخص ساتھ ہے، دیکھیے کب انسان میں کیا تبدیلی آ جائے کوئی ضمانت نہیں ہے. آج کا حسین حسین کہنا یہ کمال نہیں ہے. آج کا ممبر پر بیٹھ کے مجلس پڑھنا یہ ہنر نہیں ہے. ہنر یہ ہے کہ جس وقت روح نکل رہی ہو اس وقت ایمان کے ساتھ نکلے، اس وقت دین کے ساتھ نکلے. اور کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کی کوئی ضمانت نہیں ہے. آپ میں سے کون ایسا انسان ہے جو نہیں جانتا مرحوم آیت اللہ العظمیٰ یہ گل پائگانی رحمت اللہ علیہ کو؟ اس میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی تقلید کی ہوگی. آغا گل پائگانی خود ناقل ہیں اپنے ایک ہم جماعت کے لیے، اپنے دوست کے لیے، کلاس فیلو کے لیے. کہنے لگے کہ وہ بیمار ہوئے، مجھ کو خبر ہوئی کہ مریض ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جو آغا گل پائگانی کا کلاس فیلو ہے وہ بھی اسی اسٹیٹ کا بلندی کا ہونا، اسٹیٹس کا ہوگا جو ہے.
پتہ یہ چلا کہ بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، میں گیا ان کو دیکھنے کے لیے. وہاں جب یہ خود آغا گل پائگانی ناقل ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ بہرحال مومن کی آبرو اہم ہے. کہنے لگے میں گیا ان کو دیکھنے کے لیے. اس آدمی نے مجھ کو غور سے دیکھا، کہنے لگا کہ گل پائگانی یہ بتاؤ اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھنے میں تیز تھا کہ تم؟ تو آغا گل پائگانی کہتا میں نے کہا بھائی صحیح ہے، فیکٹ یہ ہے کہ تم ہم سے تیز تھے پڑھنے میں. جیسے ہی میں نے کہا کہ فیکٹ یہ ہے کہ تم ہم سے تیز تھے پڑھنے میں، تو وہ انسان کہتا تیز میں تھا اور مرجع تم ہو گئے. یہ کون سی عدالت ہے خدا کی؟ آپ غور فرمائیں کتنی بلندی پر پہنچا ہوا انسان ہے. تیز میں تھا، مرجع تم ہو گئے، یہ کون سی عدالت ہے خدا کی؟ آغا گل پائگانی کہتے ہیں اس شخص نے یہ جملہ کہا اور اس کی روح نکل گئی. کوئی نہیں جانتا. کہتے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ انسان اس عالم میں اس کی روح نکلی ہے کہ وہ اللہ کی عدالت کا منکر ہے، عدل الہی کا انکار یعنی کفر کی طرف جا رہا ہے. کہنے لگا میں وہاں سے واپس آیا، مجھے پتا تھا کہ اب چونکہ میں ساتھ کا ہوں، کلاس کا ہوں، دوست ہوں، تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مجھ سے ہی کہا جائے گا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہے. میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کہ نہیں پڑھاؤں گا. لہٰذا میں نے آہستہ سے اس دن قم سے سفر اختیار کر لیا کہ کافر کی نماز جنازہ مجھ کو نہ پڑھانی پڑے. تو کب انسان کیا ہو جائے نہیں معلوم ہے. لہٰذا آج کا مومن ہونا، آج ہم ممبر میں بیٹھ کر کے مجلس پڑھ رہے ہیں اور حسین حسین کر رہے ہیں، یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جس وقت روح نکلے ایمان کے ساتھ نکلے، دین کے ساتھ نکلے، اللہ اللہ کہتے ہوئے نکلے. چنانچہ میں جو روایت نقل کرنے جا رہا تھا، بات گھوم گئی ادھر. وہ روایت یہ تھی کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ صفین سے پلٹ رہے ہیں. بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک وہ ہے کہ جن کا تذکرہ واقعہ کربلا سے پہلے ہے. وہ چاہے انبیاء کا زمانہ ہو، چاہے رسول اللہ کا دور ہو، چاہے امیر المؤمنین کا دور ہو، چاہے امام حسن کا دور، قبل واقعہ یہ کربلا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ گزر رہے ہیں. کہاں سے؟ صفین سے واپس آئے. گزر ہوا کہاں سے؟ کربلا سے. کربلا میں جب آئے کھڑے ہو گئے. ایک بندہ خدا، نام اس کا میں مس کر رہا ہوں، وہ جنگ صفین میں علی کی سپاہ میں ہے، امیر المؤمنین کے ساتھ ساتھ ہے. وہ ناقل ہے کہ علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی میں کربلا کے پاس کھڑے ہوئے اور آواز دی زمین کربلا کو خطاب کر کے کہ کیا کہنا ایک زمین کربلا تیرا کہ تیری جگہ سے ایسے افراد اٹھائے جائیں گے جو کائنات میں سب سے برتر ہوں گے. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ کو عجیب لگا کہ یہاں صحرا بیابان، نہ آبادی، نہ آدمی، نہ آدمزاد. امیر المومنین سلام اللہ علیہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنا سرزمین کربلا تیرا، تیری سرزمین سے ایسے افراد اٹھائے جائیں گے جو کائنات میں سب سے بلند اور افضل ہوں گے. کہنا یہ واقعہ ہو گیا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی بھی شہادت ہو گئی. سن 61 ہجری آیا، یعنی تقریباً 22-23 سال پہلے کی بات ہے کہ جب امیر المومنین نے کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہو کے یہ فقرہ کہا. وہ شخص جو صفین سے علی کے ساتھ آ رہا تھا اور مولا کے ساتھ کھڑا تھا، جانتے ہیں آج سن 61 ہجری میں کہاں ہے وہ؟ ابن زیاد کے ساتھ ہے، یزیدی فوج میں ہے. کہنے لگا وہاں جب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ آئے ہیں روز عاشور آیا، تب مجھ کو 23 سال پہلے امیر المؤمنین کا یہ جملہ یاد آیا کہ کیا کہا تھا امیر المؤمنین نے کہ کیا کہنا ایک خاک کربلا تیرا، عظیم ترین افراد یہاں سے اٹھائے جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ہے کہ جس کو ہر زمانے میں اہمیت دی گئی ہے. امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ریان ابن شبیب. حضرت نے کہا یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین. اے فرزند شبیب، اگر تم کو کسی چیز پر رونا آئے، اس کا کیا مطلب ہوا؟
اور شاید یہی وجہ ہے امام کے حکم کی بنیاد پر ہمارے یہاں رسم، اس لیے کہ مصیبت کسی کے اوپر ہی پڑ سکتی، کسی کا باپ مرے گا، کسی کا بھائی مرے گا، کسی کا عزیز مرے گا، کسی کا بیٹا مرے گا، کسی کا رشتہ دار مرے گا، جو مرے گا مصیبت زدہ کو وہ روئے گا۔ امام فرماتے ہیں باپ پر رونا ہے نا، حسین پر رو، بھائی پر رونا ہے حسین پر رو، بیٹے پر رونا ہے حسین پر رو۔ کیوں؟ ان کنت باقیا لشیئن یا ابن شبیب فابکل الحسین، اے فرزند شبیب، اگر تم کو کسی چیز پر رونا آئے تو رو کس پر؟ امام حسین سلام اللہ علیہ پر۔ امام نے حکم دیا ہے، باقاعدہ اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ شعراء کو اہمیت دو، مجالس سے۔ کیوں؟ آخر امام حسین سلام اللہ علیہ کو پرسوں سے یہ بات چل رہی ہے، آج تقریباً آخری ہے، کل سے انشاءاللہ اصلاحی گفتگو شروع۔ آخر امام حسین سلام اللہ علیہ کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ پیغمبر ہیں، سر سجدے میں ہے، آپ اس وقت تک سر نہیں اٹھا سکتے جب تک حسین اتر نہ جائیں۔ خطبہ توڑا جائے گا، حسین کو جا کے لے کے آئیں گے، کسی اور کو نہیں کہا جائے گا حسین کو لے کر کے آؤ۔ آخر امام حسین سلام اللہ علیہ کو اس قدر اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ اور سنا دو ایک اور روایت یاد آ گیا، اور سنا دو۔ ابن قولوہ رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے بنام کامل الزیارات، کامل الزیارات، یوں تو بہت فضائل سنے ہوں گے آپ نے امام حسین سلام اللہ علیہ کی زیارت کے سلسلے میں۔ اس کامل الزیارات میں جناب مرحوم ابن قولوہ لکھتے ہیں کہ زائر حسین اللہ اکبر، صلوات بر محمد وآل۔ قرآن مجید میں سورہ قیامت میں آخری آیت اگر اس کو آپ پڑھیے کہ ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، صلوات بر محمد وآل۔ آخری آیت ہے ان المتقین فی جنات و نہر، متقی کہاں ہوں گے؟ جنت میں۔ نہر کا ترجمہ کیا گیا، علماء فرماتے ہیں کہ کشادہ جگہ، کھلا ہوا میدان۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ متقیوں کی پہچان بتائی گئی کہ متقی کل کو کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، کشادہ جگہ پر ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، خدا کے پاس۔ متقیوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ جنت میں کہاں ہوں گے؟ عند ملیک مقتدر، اللہ کے پاس یہ ہوں گے۔ اس تفسیر میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ عند ملیک مقتدر، اس سے مراد کون ہے کہ خدا کے پاس ہوں گے؟ کہ کل کو میدان قیامت میں حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے جو زائر ہوں گے وہ اس طرح سے ہوں گے جنت میں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکتے ہوں گے، صلوات بر محمد۔ عجیب ہے، یعنی یہ مرتبہ کائنات میں کسی کو نہیں دیا گیا ہے کہ جو اللہ سے کلام کر سکتا ہو بہشت میں، سوائے ظاہر حسین کے، جو روایت موجود ہے آپ کے کامل الزیارات میں۔ آدمی سوال کرے گا نہیں کرے گا، کیا ہے حسین کے اندر؟ کیوں ہے حسین کا اتنا مرتبہ؟ اور اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ آج اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک نہ ہوتی تو نہ دین ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ شریعت ہوتی۔ ہاں ممکن ہے مسلمان نام تو ہوتا، لیکن جس کو حقیقی اسلام کہتے ہیں وہ اسلام نہ ہوتا۔ کیوں؟ صلوات پڑھیے تو اس کو عرض کرتا ہوں کیسے، اور پھر حسین نے کیسے بچایا ہے۔ دیکھیے اب تک کا طریقہ یہ رہا ہے، ایک سوال یہاں پیدا ہوگا، ابھی پرسوں اور کل یہ گفتگو ہے کہ امام حسین نے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیوں یہ بحث کرتے ہیں کہ امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ دوسرا سوال بھی تو ہو سکتا ہے کہ اتنے کل کا سوال کیا تھا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ خاموشی سے بیعت کر لیتے، اپنے گھر میں رہتے، مدینے میں رہتے، دعا کرتے، عبادت کرتے، دنیا سے کیا مطلب تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، حسین باپ ہیں، امت کے باپ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے سب کو منزل نجات تک پہنچانا۔ یہ تو حسین کے لیے ہوا نا۔ یزید کے لیے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب ساری دنیا عبادت کر چکی ہے، جب ساری دنیا بیعت کر چکی ہے، ایک آج کے زمانے میں
آج کے زمانے میں اب پتہ نہیں جو ہے وہ یہاں کا الیکشن سسٹم تو ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن ہمارے انڈیا میں کہ ایک ووٹ بھی اگر کسی کا زیادہ ہے تو اس آدمی کو حکومت بن جائے گی۔ ایک ووٹ بھی اگر زیادہ ہے، کسی کو 500 ملا ہے، کسی کو 501 مل گیا، تو 501 والے کی سرکار بن جائے گی آرام سے۔ یہاں تقریباً سارے افراد دب کے کچل کے سختی سے جیسے بھی بیعت کر لی ہے یزید کی۔ کون بچا ہے؟ ایک حسین سلام اللہ علیہ تو ہے، ایک دو اور آگے آ جائیے، صلوات بر محمد وآلہ۔ ایک سید الشہداء کی ذات ہے نا کہ جس نے بیعت نہیں کی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بجائے اس پر بحث کرنے کے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے کیوں بیعت نہیں کی، ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یزید کو اتنا زیادہ اصرار حسین کے لیے کیوں تھا کہ کوئی بھی صورت ہو جائے حسین بیعت کر لیں۔ دیکھیے اب اس کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ اب تک ہم نے جو دیکھا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں لوگ آئے، خیبر ہوئی، خندق ہوئی، پھر آل پارٹیز ہو گئی، یعنی جنگ احزاب ہو گئی، کچھ ان کا بگاڑ نہیں سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب آخرش یہ طے ہوا کہ ہم ان سے جنگ کر کے مقابلہ کر کے پیغمبر کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب کیا کیا جائے؟ کہ اب یہ ہے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ دھیرے سے مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمان ہو کے ان کے اندر گھس کے جو اس کے بیسک پرنسپلز ہیں، جو اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے، اسی کو ختم کر دو۔ جب اسلام کی صحیح تعلیمات باقی نہ رہ جائے گی تو نام سے کیا ہوتا ہے؟ اور اب تک کا یہ رہا ہے طریقہ، جسٹ آفٹر وفات پیغمبر اگر آپ غور کریں، جو بھی اس تخت حکومت پر آیا اور اس نے بیٹھ کے جو بھی چینجنگ کی، اس کو قوم نے ایکسپٹ کیا۔ آپ اس کو پڑھیے، تاریخ پڑھیے، اس کو قوم نے قبول کیا۔ ایک صاحب آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ دو چیزیں تھیں پیغمبر کے زمانے میں حرام حلال، میں اس کو حرام، سنا ہے نا کوئی نئی بات؟ ایک آواز اٹھی کہ آپ کی تعریف، آپ کو کیا حق؟ ایک جملہ کہوں، یہی فرق ہے حسین میں اور دشمنان حسین میں۔ وہاں کہا جا رہا ہے حلال تھی، میں حرام کر رہا ہوں۔ حسین نے عاشور کے دن آواز دی، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ صلوات بر محمد وآلہ۔ تو اب تک یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ اس تخت پر بیٹھ کے جس نے جو چینجنگ کی، اس کو آہستہ سے دھیرے سے لوگوں نے قبول کر لیا۔ اب بات آئی یزید تک۔ یزید بھی اسی راہ پہ چلنا چاہتا ہے کہ کسی صورت سے دین مٹا دیا جائے۔ یہ کیسے؟ دیکھیے کچھ لوگ ہیں کہ جو ذاتاً خود تو برے ہیں لیکن اپنے سے زیادہ برا اوروں کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص آیا ایک دن اپنے بیٹے سے کہتا ہے یزید کے باپ کے لیے کہ ہمیں بڑا خراب آدمی ہے وہ۔ اس کے بیٹے نے کہا آج کیا ہو گیا کہ آپ کو یہ فکر لائق ہو گئی کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا خراب آدمی ہے؟ کہنے لگا میں خراب آدمی اس لیے ہے کہ ہمیں اذان ہو رہی تھی اور جیسے ہی اذان میں آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، سنا ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، ویسے ہی وہ انسان کہتا ہے کہ بتاؤ یہ مر گئے اور ابھی تک ان کا نام، جب تک میں ان کا نام نہ مٹا دوں گا اذان سے تب تک مجھ کو سکون نہیں ہوگا۔ اب سمجھ رہے جنگ کہاں سے چلی ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ امام سجاد نے دربار یزید میں روک کر کے پوچھ کے اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا، یزید یہ میرے جد کا نام ہے کہ تیرے جد کا نام؟ تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کسی صورت سے ان کا نام مٹا دیا جائے۔ یہ نام کیسے مٹے گا؟ کہ جب اسلام مٹایا جائے۔ اسلام کیسے مٹے گا؟ کہ اس کے بنیادی اصول ختم کر دو۔ بنیادی اصول کیسے ختم ہوں گے؟ اب تک جو لوگ آئے ہیں انہوں نے دھیرے سے جو کچھ تبدیلیاں کی، پبلک نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ اب یزید کا نمبر آیا۔ یزید نے سوچا کہ جو کام ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ نہیں کر سکے وہ میں کر لوں۔ اب آئیے آپ ذرا سا یزید کا مزاج دیکھیے، یزید کے فتوے ملاحظہ کیجئے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے اور یزید کے یہ احکام چل جاتے تو کیا اس کو اسلام کا نام دیا جا سکتا تھا؟ اب یزید کے احکامات سنیں آپ۔ سوتیلی ماں سے نکاح مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، جائز ہے نا؟ یہ کس کا فتویٰ ہے؟
یزید کا. اب اگر یزید کی حکومت رہ جاتی تو اسلام کا تقدس باقی رہتا. سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہے. شراب کو، اب یزید کے اشعار سنیے، کمبخت شاعر خوب تھا. شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں جب پلٹیے تو اس میں جھاگ اٹھتے ہیں، ہے نا، بلبلے اٹھتے ہیں. کوئی بھی لکوڈ ہو جس کو ذرا سا آپ اس ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے، پانی کے علاوہ اس میں جھاگ اٹھیں گے، بلبلے اٹھیں گے. یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ میرے جام میں یہ جو جھاگ اور بلبلے ہیں، یہ جھاگ اور بلبلے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے حاجی ہیں اور خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور حج کی اہانت ہو سکتی ہے، کعبے کی توہین ہو سکتی ہے، حاجیوں کی توہین ہو سکتی ہے. شراب. اچھا ایک سوال آپ سے کروں، غالب کا تو شعر ہے، حوریں خلق ہو چکی ہیں کہ خلق ہوں گی؟ صلوات. ایک روایت یاد آگے سنا دیتا ہوں میں، اس سے طے ہو جائے گا خلق ہو چکی ہے کہ خلق ہوں گی. ایک دن جناب سلمان فارسی آئے جناب زہرا کے یہاں. اب یہ بیچ میں آ گئی بات. جناب فاطمہ نے کہا کہ سلمان یہ کھجوریں ہیں، اس کو لے جاؤ، افطار کر کے کل اس کے بیج لے آنا. سلمان چلے گئے. دوسرے دن جب آئے تو شہزادی نے کہا سلمان لاؤ وہ بیج لائے تم کھجوروں کے؟ تو سلمان نے کہا شہزادی اس میں بیج تھا ہی نہیں، تو میں لاتا کہاں سے؟ اب جناب فاطمہ نے کہا پتا ہے کہ یہ کھجوریں کہاں کی تھیں؟ کہاں کی؟ جناب زہرا نے فرمایا کہ کل 3 حوریں آئیں. ایک نے کہا کہ میرا نام مقدودہ ہے. مقدودہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو خلق کیا ہے مقداد کے لیے. ایک نے کہا کہ میرا نام سلمہ ہے. سلمہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو جو ہے اللہ نے خلق کیا ہے سلمان فارسی کے لیے. ایک نے کہا کہ میرا نام ذرا ہے. ذرا تمہارا نام کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو خلق کیا ہے ابو ذر غفاری کے لیے. تو یہ حوریں وہاں سے لائی تھی. اب آپ سے میں پوچھوں حوریں خلق ہو چکی ہیں کہ خلق ہوں گی؟ صلوات در محمد وعلا. تو اب حوروں کی ایج طے کرنا مشکل بات ہے نا. 1,00,000 برس کی ہیں، 2,00,000 سال کی ہیں، 6,000 سال کی ہیں، 2,000 سال کی ہیں. لیکن اتنا تو کہیں گے نا کہ حوریں ہیں پرانے زمانے کے. آپ یزید کی بدتمیزی دیکھیے، آپ یزید کی شرارت دیکھیے، آپ یزید کی بدماشی دیکھیے. آپ شراب کی مختلف قسمیں ہیں، اور میرے خیال میں عربی میں جتنے نام شراب کے ہیں اتنے کسی لینگویج میں نہیں ہوں گے. سورج نکلنے سے پہلے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، سورج نکلنے کے بعد جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، غروب آفتاب کے پہلے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، غروب آفتاب کے بعد جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، حوض کے کنارے بیٹھ کے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، حوض میں ڈوب کے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے. اسی میں سے ایک شراب ہے پرانی شراب. جتنی پرانی ہوگی کہتے ہیں اتنی تلخ ہوتی ہے، اتنی ہی تیز ہوتی ہے. اس پرانی شراب کو عربی میں کہتے ہیں عجوز، ضعیفہ، بڑھیا. یہ جتنی پرانی ہوتی جائے گی شراب اتنی تیز ہوتی جائے گی. یزید وہ تلخ اور پرانی شراب پیتا تھا. ہاتھ میں لیتا ہے پرانی شراب، شراب بھی پرانی اور حوریں بھی بہت پرانی ہیں. اب یزید کی شرارت اور بدتمیزی ملاحظہ کیجئے. جام شراب، پرانی شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں عجوز شراب نہیں ہے، پرانی شراب نہیں ہے، میں نے اس کو بدلا ہے حوروں کے بدلے میں. حوروں کا مذاق اس نے اڑایا، حج کا مذاق اس نے اڑایا، حاجیوں کا مذاق اس نے اڑایا. صلوات بر محمد وعلا. حتیٰ قرآن میں تبدیلی کرنا چاہیے اس نے. اس کے اشعار سنیں آپ اسی شراب کے سلسلے میں. قرآن مجید میں نماز کے متعلق جو کیا کہتے ہیں آیت ہے، نماز کے متعلق تو بہت سی آیتیں ہیں، من جملہ اس میں جو آیت ہے ارشاد ہوتا ہے کہ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ویل ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن جیسے پڑھنا چاہیے اس طرح نماز.
ویل ہو، اچھا ویل کے بھی الگ الگ تفسیریں ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں، امام کا بھی فرمانا کہ ویل جہنم کے آخری طبقے کا نام ہے. فویل للمصلین، اس کو ذرا رک رک کے اگر ترجمہ کیا جائے، ویل جہنم کا وہ آخری طبقہ، للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. اگر یہ بات کا جملہ نہ لیا، دیکھیں بدماشی کیا ہے، اگر یہ بات کا جملہ نہ لیا جائے الذین هم عن صلاتهم ساہون، صرف اتنا فقرہ پڑھیے آپ قرآن سے، فویل للمصلین، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، جہنم کا آخری طبقہ. یزید نے یہی حرکت کی ہے. دوسری طرف شراب کے متعلق جو آیت ہے، لفظ ویل پہ ذہن میں محفوظ رکھیں، شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق جو آیت ہے، وہاں ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے میرے حبیب لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے سلسلے میں اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے. گناہ کا لفظ استعمال کیا ہے شراب کے لیے قرآن نے، لیکن خاص وہ لفظ ویل یوز نہیں کیا گیا ہے. اب یزید نے حرکت کیا کی ہے کہ وہاں سے نماز والی آدھی آیت لی صرف ویل، اور ادھر سے شراب والی آیت لی، اور دونوں آیتوں کو جوڑ کر کے اب یزید شعر کہتا ہے، کہتا ما قال ربک ویل للذی شربا. ایک ایک لفظ پہ آپ غور کریں. ما قال ربک، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے. یہ تمہارے رب کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کہ یزید نے اپنے کفر کا اظہار پہلے ہی کر دیا کہ وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتا، ورنہ ربنا نہ کہتا، ہمارے رب نے. ما قال ربک، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے، ویل للذی شربا، ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں. بل قال ویل للمصلین، ہاں ان کے لیے ضرور قرآن نے جو ہے ویل کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. یزید کا فتویٰ سمجھ میں آ گیا؟ یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ خبردار نماز کے قریب مت جانا، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ بتائیے اگر یزید کا یہ فتویٰ رہ جاتا تو آج شراب عام ہوتی کہ نہ ہوتی؟ نماز کا وجود رہ جاتا تو پھر اسلام نام سے کیا ہوتا ہے؟ صلوات بر محمد وآل. اب آئیے دھیرے دھیرے بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ آخر یزید کو اتنا اصرار کیوں تھا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ سے بیعت لی ضرور جائے. اب یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، اب تک چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، لوگوں نے تبدیلی کی، پبلک نے ایکسپٹ کر لیا، لیکن سیدھے سیدھے اگر آ کر کے کوئی انسان کہے کہ شراب جائز ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر یزید جیسا آدمی کہ شراب جائز ہے، قرآن جس میں صاف صاف کہتا ہے کہ نماز واجب ہے، اور یزید آگے کہہ کہ نماز پڑھنے میں کوئی نماز مت پڑھو، اللہ کو برا لگتا ہے، ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، تو کہیں نہ کہیں کوئی خوف ہے اندر سے، کہیں نہ کہیں کوئی ڈر ہے اندر سے کہ یہ میرا فتوے نماز نہ پڑھو، شراب پیو، سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہے، حوروں کا مذاق، حج کا مذاق، کعبے کا مذاق، حاجیوں کا مذاق، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کی بنا پر یہ امید جتائی جا سکتی تھی کہ قوم کھڑی ہو سکتی ہے، ہنگامہ ہو سکتا ہے، بغاوت ہو سکتی ہے. یہ دیکھو یزید کو نماز کو منع کرتا ہے، یہ دیکھو یزید کو شراب کو جائز کہتا ہے. اب جب یہ شک و شبہ ہے کہ ہماری ان حرکتوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بغاوت ہو جائے، تو اب ضرورت تھی ایک ایسے مضبوط ہاتھ کی کہ جس کے گھر سے دین چلا ہو، جس کے گھر سے مذہب چلا ہو، جس کے گھر سے اسلام چلا ہو، کہ اگر پبلک آواز اٹھائے کہ یہ دیکھو یزید کو شراب کو جائز کہہ رہا ہے، تو کم از کم ہم پلٹ کے یہ تو کہہ سکیں تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے. وہ حسین جس کے گھر سے مذہب چلا ہے، دین چلا ہے، وہ حسین تو بیعت کر کے خاموش ہو گیا، تم کو کیا حق ہے اعتراض کرنے کا؟ حسین سے بیعت اس لیے مانگی جا رہی تھی تاکہ یزید جو ساری تبدیلیاں دین میں کرنا چاہتا ہے، ان تبدیلیوں پر پبلک کو خاموش کیا جا سکے. حسین سے بیعت لے کے حسین نے آواز دی، بھرا کنبہ تو قربان کر سکتا ہوں مگر نانا کے دین
دین کو مٹنے نہیں دوں گا۔ صلوات بر محمد اور اچھا ایک سوال کا جواب اور دیجئے، حضرت آدم جو دین لے کے آئے تھے وہ کوئی اور تھا؟ ابراہیم سلام اللہ علیہ جو دین لے کے آئے تھے وہ کوئی اور تھا؟ موسیٰ کا دین کوئی اور تھا؟ سارے دین ایک ہیں، وہ چاہے حضرت عیسیٰ کا دین ہو سلام اللہ علیہ، چاہے حضرت ابراہیم کا دین ہو، چاہے حضرت موسیٰ کا دین ہو، سارے ادیان سمٹ کے اب تکمیل کی منزل میں ہے، کہاں؟ اسلام کی شکل میں۔ اور اب یزید اس دین کو مٹانا چاہتا ہے، تب ادھر سے آدم الگ پریشان ہے کوئی جو یزید کے چنگل سے میرے دین کو بچا لے؟ ادھر سے موسیٰ کی آواز ہے کوئی، ادھر سے عیسیٰ۔ جبھی تو آپ پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ حسین نے ایک قربانی اپنی دے کر کے صرف اسلام نہیں، آدم کی تعلیم کو بچایا ہے، نوح کی تعلیم کو بچایا ہے، ابراہیم کی تعلیم کو بچایا ہے، موسیٰ و عیسیٰ کی تعلیم کو بچایا ہے۔ سارے ادیان بچے ہیں تو قربانی حسین کی بنیاد پر۔ جب قربانی حسین کی بنیاد پر سارے ادیان بچے ہیں تو آدم ہے تو عزادار حسین، ابراہیم ہے تو عزادار حسین، موسیٰ ہے تو عزادار حسین۔ صلوات بر محمد وآل۔ اور جو جتنا بڑا مسلمان ہوتا جائے گا وہ اتنا بڑا عزادار حسین ہوتا جائے گا۔ اب سمجھ میں آئی کہ امام رضا سلام اللہ علیہ نے کیوں فرمایا ان کنت باقیا لشیء فابک للحسین۔ اے شبیب کے فرزند، اگر تم کو کسی چیز پر رونا آئے، باپ پہ رونا چاہتے ہو مت رو، حسین پر رو۔ بھائی پہ رونا چاہتے ہو مت رو، حسین پہ رو۔ اس لیے کہ حسین وہ ہے جس نے انسانیت بچائی ہے، حسین وہ ہے جس نے دین بچایا ہے، حسین وہ ہے جس نے شریعت بچائی ہے۔ آج حسین نہ ہوتے تو انسانیت نہ ہوتی۔ خود حسین نے اپنے سفر کا مقصد بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ بصرے والوں کو جو خط لکھا ہے اس میں امام نے فرمایا وَأَمَّا السُّنَّةُ قَدْ أُمِيتَتْ، سنت پیغمبر مٹا دی گئی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے منع کر سکوں۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے، تلواروں آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اب اگر کوئی ہم سے آ کے سوال کرے کہ آخر یہ حسین کے قربانی کا مقصد کیا ہے، کہ تاکہ ہم مذہبی ہو جائیں، تاکہ ہم دیندار ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ والے ہو جائیں، تاکہ ہمارے اندر جذبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ایک سوال آپ کر کہ امام حسین کاہے کے لیے نکلے تھے؟ ہاں ایک یہ اچھی ذہن میں بات آ گئی۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کیوں نکلے تھے؟ ان آمر بالمعروف وانہا عن تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے سکوں، برائیوں سے بچا سکوں۔ کب پہنچے کربلا؟ آج کے دن 2 محرم کو، 1 ہفتہ کربلا میں رہے، 10 محرم کو شہید ہو گئے۔ کون سا امر بالمعروف ہوا؟ کون سا نہی عن المنکر 8 دن میں امام حسین نے کر دیا جس کے لیے اتنے اہتمام سے گئے تھے؟ مولا آپ نے تو کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں، یہ 8 دن میں کیا ہوا ہے؟ کہ اچھا اگر میں نہ ہوتا تو دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد 8 بجے رات کو اتنا مجمع تم کسی نام پہ اکٹھا کر سکتے تھے؟ یہ میں نے قربانی دی ہے تاکہ تمہارے پاس مجمع آئے اور تم ہماری بات کہو۔ اب دنیا میں جتنا امر بالمعروف ہوگا سب حسین کے اکاؤنٹ میں لکھا جاتا رہے گا۔ صلوات بر محمد وآل۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پھر انشاءاللہ کل سے مجلس کا آغاز۔ کیا امام حسین کامیاب ہوئے؟ سوال ہے، اس لیے کہ امام کا مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امام کا مقصد کیا ہے؟
ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خزینی، اگر پیغمبر کا دین بغیر میرے بچ نہیں سکتا تو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی قربانی کا مقصد کیا تھا، جواب ہم دیندار ہو جائیں۔ یہی نہ ہوا امر بالمعروف، یعنی ہم دیندار ہو جائیں، ہم مذہبی ہو جائیں۔ حسین کو اپنا نام جو ہے وہ قیامت تک بچانے کا شوق نہیں تھا، ہم کو دیندار بنانے کی خواہش تھی۔ جب یہ طے ہوا کہ ہم کو دیندار بنانے کی خواہش تھی حسین کی، تو سوال، حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سید الشہداء سلام اللہ علیہ جیتے کہ نہیں جیتے؟ اس کی میں ایک سیدھی سی مثال دے دوں، مجلس تمام صلوات بر محمد وآل۔ کوئی بھی ہم سے سوال کر سکتا ہے کہ آخر اتنی بڑی قربانی سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں دی، زینب سلام اللہ علیہا اسیر ہو کے شام تک گئیں، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں، جیتے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اب مثال گڑھتا ہوں، مثال میں یہ نہیں طے ہوتا کہ صاحب یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، مثال دی جاتی ہے تاکہ بات ذہن سے قریب ہو سکے۔ مثلا ایک ماسٹر صاحب تھے، ان کے 2 بچے تھے، اکثر ان کا ہمارے یہاں آنا جانا تھا۔ دیکھتے تھے صاحب ان کی بیوی ٹوٹی ہوئی چپل، وہ جو ان کا نقاب ہے اس میں بھی 4-5 جگہ پیوند لگا ہوا، نیا نقاب عید گزر گئی نہیں خرید سکے، اور خود ماسٹر صاحب کا حال بھی یہی کہ پرانے زمانے کا کرتا پاجامہ پہنے ہوائی چپل چلے آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھی خاصی آپ کی 50,000 تنخواہ ہے ماسٹر صاحب، اور اس کے باوجود آپ یہ پھٹا پرانا پہن رہے، بات کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا میری تنخواہ دیکھ لیا آپ نے، خرچہ معلوم ہے کیا ہے؟ میں نے کیا؟ کہنے لگے ایک لڑکا تو میرا جو ہے وہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، MBBS کر رہا ہے، آدھی تنخواہ اس کو بھیج دیتا ہوں میں۔ دوسرا لڑکا میرا BTech MTech کیا کر رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے، تقریباً جو ہے وہ 40% اس کو بھیج دیتا ہوں۔ 90% تنخواہ تو چلی گئی میری، بچا 10%، اس میں بھی پورا مہینہ کھانا نہیں ہو پاتا، کپڑا تو جانے دیجئے۔ اکثر ہم لوگ رات کو چاول ابال کے نمک ڈال کے کھا لیتے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم پھل لائیں، ہم کپڑے خریدیں۔ تو سوال ہوگا نہیں کہ آخر اللہ نے جب آپ کو اتنا دیا ہے تو یہ آپ 90% کیوں خرچ کر رہے ہیں اولاد کے اوپر؟ خود کھائیے۔ جواب کیا ماسٹر صاحب کا؟ ایک توقع ہے نا، ایک امید ہے، کیا؟ کل کو ڈاکٹر ہو جائے گا، ایک امید ہے کل کو انجینئر ہو جائے گا، اور الحمدللہ ایک زمانے کے بعد پتا چلا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، وہ MS ہو گیا ہے، 1.5-2 لاکھ روپے صاحب ایک آپریشن کا لیتے ہیں، 2-3 آپریشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو ہے وہ دن بھر میں۔ لیکن لڑکا اتنا شریف ہے کہ اس نے کہا اگر میرے باپ کسی کو لکھ دیں گے تو اس کی فیس نہیں لوں گا۔ لوگوں کو پتا تھا کہ مولانا سے جو ہے وہ ماسٹر صاحب سے تعلقات ہیں۔ وہ ایک غریب آدمی آگے کہنے لگا ذرا صاحب ماسٹر صاحب سے کہہ دیجیے اپنے بیٹے سے کہہ دیں میرا ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے۔ گئے وہاں، اب نوکر نکلا، ابھی تک تو خود نکلتے تھے بیچارے ٹوٹی چپل پہنے، اب نوکر نکلا، جی فرمائیے۔ میں نے کہا ذرا بتا دو کہ ہم آئے ہیں۔ اندر کہنے جی ماسٹر صاحب کہہ رہے ہیں بیٹھیے، بیٹھ گئے، صاحب اتنا موٹا صوفہ، بیٹھے آدھا دھس گئے اس کے اندر۔ آدھے گھنٹے کے بعد ماسٹر صاحب جو ہے وہ کم از کم 4 میٹر کی تولیہ سے سر پوچھتے ہوئے اور آدھی لپیٹے ہوئے آئے، آقا مولانا تشریف رکھیے، کیسے زحمت فرمائی آپ نے؟ میں نے کہا جناب یہ ہمارے جاننے والے ہیں، غریب آدمی ہیں بیچارے، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہونا، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، آپ اگر ارے آپ آ گئے کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ فوراً انہوں نے کاغذ لکھا اور لکھ دیا کہ بیٹا اور یہ ہمارے مولانا صاحب جو بہت پرانے رفیق ہیں، ان کے دوست ہیں، ذرا خیال رکھنا۔ وہ تو دے دیا۔ اس کے بعد جانتے مسکرا کے کیا کہا؟ کہنے ہاں مولانا آپ کہہ رہے تھے نا کہ ٹوٹی چپل کیوں پہنتے ہو، آپ کہہ رہے تھے نا کہ ابلے ہوئے چاول کیوں کھاتے ہو، اسی دن کے لیے ٹوٹی چپل پہن رہے تھے، اور اس وقت جو کچھ تکلیف تھی وہ تو تھی، لیکن آج جب ابلے چاول یاد کرتا ہوں تو تکلیف نہیں ہوتی اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ جس مقصد کے تحت میں نے یہ سب برداشت کیا تھا میں اس مقصد میں کامیاب ہو گیا، میرا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، میرا بیٹا۔ تو اس وقت جب تکلیف برداشت کر رہے تھے کچھ تکلیف کا احساس تھا، لیکن آج جتنا تکلیف یاد آتی جائے گی خوشی بڑھے گی کہ غم؟
خوشی نا کہ جس مقصد کے تحت قربانی دی تھی وہ مقصد میں ہم کام. مگر اگر اس کا الٹا ہو جائے. پہنچے, میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کیا حال, ماسٹر صاحب کیا حال ہے؟ کل مولانا صحیح کہہ رہے تھے آپ, اس سے بہتر خود کھایا ہوتا. میں نے کیوں؟ کل یہاں سے میں آدھی تنخواہ بھیج دیتا تھا اس کو, اب ممبر سے میں کیا کہوں کہ وہ کہاں کہاں جو ہے وہ پیسے خرچ ہوتے تھے. پتہ یہ چلا 4 سال 5 سال کے بعد MBBS کر کے نکلنے کے بجائے وہ صاحب ایک مرڈر کر کے نکلے. اپنا میں نے فنڈ پورا خرچ کر دیا, اپنی جائیداد بیچ دی, کسی صورت سے کمبخت کو بچا کے لے کے آیا ہوں. اب تو آپ کی بات یاد آ رہی ہے کہ کاش ہم نے اس کے اوپر خرچ نہ کیا ہوتا. اس وقت ابلے چاول کھا رہے تھے, تب تکلیف کم تھی, اس لیے کہ امید تھی کہ لڑکا ڈاکٹر ہو جائے گا. لیکن جب اس کی نالائقی دیکھتا ہوں تو دیکھ کر کے وہ پرانی زحمت جب یاد آتی ہے تو اب تکلیف اور زیادہ ہوتی ہے. یعنی جس مقصد کے تحت برداشت کیا تھا, اگر وہ مقصد پورا ہو جائے تو انسان کامیاب ہے. اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو انسان کی تکلیف اس وقت کم تھی لیکن آج بڑھ جائے گی. کوئی پلٹ کے پوچھے, مولا حسین ابن علی آپ نے کربلا میں قربانی کیوں دی تھی؟ کہا تاکہ تم دیندار ہو جاؤ, تاکہ تم مذہبی ہو جاؤ, تاکہ تم اللہ والے ہو جاؤ. زینب نے بے پردگی کیوں اختیار کر لی تھی؟ علی کی بیٹیاں کیوں بے پردہ بازاروں میں گھمائی گئی تھی؟ کہا تاکہ ہماری کنیزیں مذہبی ہو جائیں, تاکہ ہماری کنیزیں اللہ والے. آج اگر ہمارے جوان مسجدوں میں نظر آئیں گے, ہماری بہنیں اور بیٹیاں پردے میں نظر آئیں گی, زینب کو اور خوشی ہوگی کہ جس مقصد کے تحت ہم دربار میں گئے تھے ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے. لیکن خدا نخواستہ حسین کے نام پر ممبر پر آنے والے وسیع حسن ممبر سے تو باتیں کریں اور خود تنہائی میں بے دین ہو جائیں. حسین کو اکبر کے سینے سے برچی نکالتے وقت کم تکلیف ہوئی ہوگی, اس لیے کہ اس وقت یہ توقع تھی کہ کل کو معاشرہ مذہبی ہو جائے گا. لیکن آج ہمارے جوانوں کو بے دین دیکھ کر کے, ہم کو بے دین دیکھ کر کے حسین کو تکلیف کل کم ہوئی ہوگی, آج زیادہ ہو رہی ہوگی. ہماری بہنوں بیٹیوں کو بازاروں میں بے پردہ دیکھ کے کل زینب کو تکلیف کم ہوئی ہوگی, آج زیادہ ہوئی ہوگی. ہم کو اس ماہ محرم میں بیٹھ کے یہی طے کرنا ہے کہ اپنے عمل سے ہم حسین کو کامیاب دکھلانا چاہتے ہیں یا معاذ اللہ ناکام بنانا چاہتے ہیں. صلوات بر محمد. مقصد حسین یہ ہے ہم دیندار ہو جائیں, مقصد حسین یہ ہے کہ ہم مذہبی ہو جائیں. جتنا ہماری دیانت بڑھتی جائے گی حسین کی کامیابی بڑھتی جائے گی. جتنا ہم بے دین ہوتے جائیں گے, وہ دوسرا جملہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو دہرا دوں, لیکن مفہوم یہی تو نکل رہا ہے. ہم اگر بے دین, حسین کا مقصد کہاں پورا ہوا؟ تو یزید نے جو کیا وہ تو کیا, لیکن بے دین ہو کر کے ہم شاید یزید سے کم نہیں کر رہے ہیں. لا مذہب ہو کر کے شاید ہم یزید سے کم نہیں ستا رہے ہیں. بے پردہ ہو کر کے شاید ہم اس زمانے کے لوگوں سے کم جناب زینب کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں. آئیے دعا کرتے ہیں آج اس دوسری محرم کے دن کہ جس دن حسین کا قافلہ کربلا میں اترا ہے, جس دن حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچا ہے. پہلے دن بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی, میں تو گناہگار آدمی ہوں, میں تو نالائق آدمی ہوں, لیکن آپ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو شکل سے دیکھنے میں مومن لگتے ہیں, متقی لگتے ہیں, پرہیزگار لگتے ہیں. آئیے حسین کی بارگاہ میں سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے اس مظلوم حسین کا واسطہ ہے کہ جس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے, ہم کو سچا مومن بننے کی توفیق دے, ہم کو سچا مسلمان بننے کی توفیق دے, ہم کو صحیح معنوں میں حسین کا عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. اگر نیت خالص ہو, ہم آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں نا, صلوات بر محمد. ہم آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں نا, جب سے آنکھ کھولی ماں باپ نے کہا اللہ ایک, امام 12, معصوم 14. لیکن حسین کے در پہ آنے کے بعد تو 15 دن کے اندر آدمی چینج ہو جاتا ہے, 17 دن کے اندر آدمی چینج ہوتا ہے. بچہ ہے اس کا عجب انداز ہوتا ہے. قافلہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا کربلا کی طرف جا رہا ہے. ادھر حسین کا قافلہ ہے, تھوڑے سے فاصلے پر ایک قافلہ اور ہے جس میں ایک ماں ہے, اس کا ایک بیٹا ہے, تازہ شادی ہوئی ہے, اس کی بہو ہے. وہب کلبی, وہب کی ماں
कमर। अजब इत्तेफाक है, जहां ये काफिला रुकता है इमाम का, वहीं उनका काफिला रुकता है। ये कई बार हो गया, जब ये रुके तो वो भी रुके, जब ये चले तो इत्तेफाक से वो भी चले। जब कई बार हुआ तो कमर यानी वहब की मां, उसका माथा ठनका। क्या बात है बेटा, ये इत्तेफाक नहीं है, जहां हम रुकते हैं वहीं ये लोग भी रुकते हैं, जब हम चलने का इरादा करते हैं तभी ये लोग भी चलने। ये हैं कौन, जरा जाके पता तो करो। और अब जो वहब आए, जा करके मां को बताया, मुसलमानों के रसूल मोहम्मद अरबी का नवासा। वाकई करबला में अजीब किरदार है माओं का। एक मां को पहले और सुन लिए, फिर इस मां पर आ जाता हूं। अजीब, बल्कि दो माओ सुन लीजिए, इसलिए कि ये 10 दिन है ना, यही तो मसायब के दिन है। फिर साल भर जो है वो कभी 2 जुमले सुन लिए, कभी 4 जुमले सुन, खुल के रोने के यही 10 दिन। इसमें नहीं रोएंगे हम कब रोएंगे। सईद और जुहैर नाम सुना है ना आपने? इसमें से सईद कूफे के रहने वाले हैं, मां का इकलौता फर्जंद। अजीब माएं हैं करबला की, मां का इकलौता फर्जंद है सईद। सईद की मां कूफे में निकली है सामान खरीदने के लिए। शोर सुनाई दिया, क्या बात है? लश्कर कशी हो रही है हुसैन के खिलाफ। चाहने वाली थी, सामान खरीदना भूली, वापस आ गई घर। इकलौता बेटा है, इनकी भी नई नई शादी हुई है। सईद की मां ने बेटे को खामोशी से बुलाया, बेटा कुछ सुना तुमने? क्या? मेरे मौला के लिए लश्कर तैयार हो रहा है, मेरे हुसैन के लिए लश्कर तैयार हो रहा है। बेटा क्या मेरे मौला पर अपनी जान कुर्बान नहीं करोगे? मुझ में हिम्मत कि मैं मां के हुक्म से सरताबी करूं, हुसैन की नुसरत से सरताबी करूं। कहने लगी, बेटा तो ऐसा खामोशी से जाना कि तेरी जौजा को पता न चले, है ना? खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि नई नई दुल्हन रोक ले। ऐसा जाना कि तुम्हारी बीवी को पता न चले। अभी ये बातें माँ बेटे में हो रही थी, सईद और उनकी माँ में, कि इतने में दरवाजा खुला हुजरे का, कमरे का। सईद की बीवी अंदर। अच्छा, कोई बात अगर किसी से छुपाई जा रही हो और जिससे छुपाई जा रही हो वो आ जाए तो आदमी खुद ब खुद खामोश हो जाता, नहीं हो जाता? सईद भी चुप, सईद की मां भी चुप। जौजा ने एक मर्तबा शौहर को देखा, फिर शौहर की मां को देखा। कहने लगी, ये बताओ क्या बात है, ये मां बेटे मुझको देखते ही चुप क्यों हो गए, खामोश क्यों हो गए? क्या बात हो रही थी? बात कीजिए आप लोग। जब कोई जवाब नहीं दिया मां बेटे ने, तो एक मर्तबा उनकी जौजा कहती है सईद की, सईद मैं जानती हूं तुम कहां जा रहे हो, मैं तुमको मना करने नहीं आई हूं, घबराओ मत। मैं तुमको हुसैन की नुसरत से रोकने के लिए नहीं आई हूं। फिर का सईद तुम सफर पे जा रहे हो, तुमको कुछ पैसों की जरूरत होगी, माले दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं है। सईद ये मैं अपने जेवरात लाई हूं, इसे लो, जाओ मेरे मौला की नुसरत को। ये एक सईद। अब आइए करबला में, मुस्लिम इब्ने औसजा गए मैदान में, शहीद हो गए, यानी घोड़े से जमीन पर आए। अभी रमक जान बाकी है। रिवायत कहती है कि इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह हबीब इब्ने मुजाहिर और के साथ आए मुस्लिम के सरहाने, अभी जान बाकी। क्या वाकई अजीब शख्सियत थी इन लोगों की। जनाब हबीब ने मुस्लिम को देखा, कहने लगे, मुस्लिम जहां तुम जा रहे हो ना, पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं। अगर मुझको पता होता कि कुछ जिंदा रहूंगा तो तुमसे कहता कि कुछ वसीयत करो, लेकिन क्या कहूं वसीयत के लिए, जहां तुम जा रहे हो वहीं मैं भी आ रहा हूं। मुस्लिम की बीवी भी करबला में थी इब्ने औसजा की, और बेटा भी था।
کیا اتنا نہیں کہہ سکتے تھے مسلم ابن اوسجہ کہ اچھا جب تک زندہ رہنا حبیب میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا؟ روایت کہتی ہے آخری وقت مسلم کا جو روایت کا جملہ ہے میرے بھائیوں سنو، کسی صورت سے مسلم ابن اوسجہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور لرزتے ہاتھوں سے اشارہ کیا امام حسین کی طرف اور آواز دی کانپتی آواز سے، حبیب اوسی کا بہذا، وصیت ہے مگر کسی کے لیے نہیں، ان کے لیے وصیت ہے جب تک زندہ رہنا امام سے جدا نہ ہونا۔ یہ کہا اور مسلم کی روح نکل گئی۔ ماں کو سننا، ادھر مسلم شہید ہوئے، امام حسین سلام اللہ علیہ پلٹنا چاہ رہے ہیں کہ اتنے میں خیمے کا دروازہ کھلا، خیمے کا پردہ اٹھا، ایک لڑکا 11 سال 12 سال نہیں معلوم 13 سال اسی کے آس پاس، بہرحال اتنا کم سن تھا کہ روایت کہتی ہے کہ کمر میں جو تلوار لگی تھی وہ زمین پر نشان بناتی جا رہی تھی، اتنا چھوٹا بچہ تھا، خیمے سے نکلا اور تیزی کے ساتھ مقتل کی طرف جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، یہ بچہ کون ہے؟ میرے پاس لاؤ۔ بچہ آیا، بیٹا تم کس کے فرزند ہو؟ میرے استاد تھے خدا غریق رحمت کرے، وہ یہاں پہ ایک جملہ کہتے تھے کہ کاش بیٹا سیدھے سیدھے کہہ دیتا کہ میں مسلم کا بیٹا ہوں تو شاید امام کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا بچے کے جواب سے تکلیف ہوئی ہے۔ امام نے کہا بیٹا تم کس کے فرزند ہو؟ روایت کہتی ہے کہ مرتبہ اس بچے نے باپ کے لاشے کو گھور کے دیکھا، معمولی چیز ہے، باپ کے لاشے کو گھور کے دیکھا، سر اٹھایا امام کی طرف، کہتا آقا جس مرد مجاہد کا یہ جنازہ ہے میں اسی کا بیٹا ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا، امام کا دل بھر آیا۔ بیٹا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، واپس چلا جا۔ جیسے ہی امام نے یہ جملہ فرمایا نا، غور سے سر اٹھا کے کیا مولا، اور یہ پگڑی میرے سر پہ امائی نے تو باندھی ہے، یہ کمر میں تلوار امائی نے تو لگائی ہے، یہ سجا کے میدان میں میری ماہی نے تو بھیجا۔ ادھر بیٹا کہہ رہا تھا کہ ادھر خیمے سے آواز آئی، مولا مسلم نے اپنی قربانی دی ہے، یہ میرا ہدیہ ہے، اسے رد نہ کیجیے۔ کارزار گرم ہے کربلا کا، سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، لیکن مسلم ہو یا حبیب ہو یا سعید ہو، یہ سب پرانے مسلمان ہیں۔ لیکن یہ جن کا نقل کرنے جا رہا ہوں، وہب کی ماں، بزرگوں کا ہمارے فرمانا کہ عاشور کے دن ان کے اسلام کا 17واں دن تھا۔ کیسا انقلاب آیا ہے 17 دن میں۔ جا کے وہب نے کہا کہ مادر گرامی مسلمانوں کے رسول ہے، ان کا نواسہ جا رہا ہے، کہا بیٹا نام بہت سنا، چلو مل کے آتے ہیں۔ آئی، کچھ ایسا متاثر ہوئی، حسین کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ لیا اور پھر کہنے لگے بیٹا اب ان سے الگ نہیں ہوں گے، اب حسین کے قافلے میں شامل ہو گئی۔ جس دن شامل ہوئی ہیں اس دن سے لے کے عاشور کے دن 17واں دن تھا، اور 17ویں دن میں کتنا انقلاب آیا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں کہا گیا اشہد ان علی ولی اللہ، اس کے بعد ہمارا دین اس منزل پر نہیں ہے، ہمارا ایمان اس منزل پر نہیں۔ اور یہ 17 دن، اللہ اکبر، نہیں ہے کہ وہب کی ماں، دونوں کا ذکر کرتا ہوں، 2-4 منٹ پڑھیں گے، معذرت چاہتا ہوں۔ بیٹا وقت آ گیا، جا کر کے امام پر اپنی جان قربان کر دو۔ وہب تیار ہوئے جانے کے لیے، اتنے میں وہب کی زوجہ نے روک لیا، کہا مرنے جا رہا ہوں، تم تو مرنے جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ کبھی ہوتا یہ ہے نا کہ آدمی کہتا کچھ ہے، سامنے والا سمجھتا کچھ ہے۔ تم تو مرنے جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ وہب نے امام حسین کے خیموں کی طرف نگاہ اٹھے، کہا یہ خیمے دیکھ رہی ہو؟ ہاں۔ کہا جو حال ان بیویوں کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ وہب نے یہ سمجھانا چاہا کہ تم اہل بیت کی عورتوں سے بڑھ کے تھوڑی ہو،
वहब की ज़ौजा ने कहा वहब तुम मेरी बात ही नहीं समझे, मैं दुनिया की बात थोड़ी कर रही हूँ। कहा फिर? कहा तुम तो शहीद हो जाओगे, जन्नत में चले जाओगे, मेरा क्या होगा? मैं नहीं जाने दूंगी तुमको उस वक्त तक जब तक हुसैन के सामने चल के वादा नहीं करोगे कि बगैर मुझे लिए जन्नत में नहीं जाओगे। वहब लेकर के ज़ौजा को आए, इमाम के सामने वादा हुआ, वहब मैदान में चले गए, जंग शुरू हुई, तेजी से बढ़ गया मैं, लड़ते लड़ते जख्मों से चूर हो गए। पता नहीं क्या जहन में आया कि लाओ देखें अम्मा राजी हैं, वापस आ गए जख्मों से चूर। इंसाफ से बताइए, माएँ भी ये मजलिस सुन रही हैं ना, माँ एक मामूली सा जख्म अपने बच्चे का बर्दाश्त नहीं कर पाती, ये फितरत है ना। जब वहब आए हैं तो क्या होना चाहिए था? एक एक जख्म को वहब की माँ को देखना, मेरे बेटे को यहाँ भी तीर लगा है, मेरे बच्चे को यहाँ भी तलवार लगी है, मेरे बच्चे को, एक एक जख्म को देखना चाहिए था ना। लेकिन उल्टा है, वहब ने आगे कहा अम्मा राजी हो? नहीं। क्यों? कि जब तक सर जुदा नहीं हो जाएगा हुसैन की नुसरत में, तब तक मैं तुमसे राजी नहीं हूं। वहब वापस आ गए, फिर जंग हुई, लड़ते लड़ते वहब गिर पड़े, सर कलम हो गया। एक मलऊन ने सर उठाया, मां देख रही थी दूर से या हुसैन। उस मलऊन ने उस शहीद का सर उठाया, मां की तरफ फेंक दिया। अच्छा अब तो बच्चा मर गया ना, अब तो बेटा शहीद हो गया ना, अब तो प्यार कर लो, अब तो कलेजे से लगा लो। उठा तो लिया, देखा गौर से, शाबाश मेरे लाल, जहरा के सामने तूने सुरखरू कर दिया, शाबाश बेटा। लेकिन उसके बाद वो सर उठाया, फिर वापस फेंक दिया। हमने दे दिया, राहे खुदा में दे दिया। खत्म हो गई मजलिस। लेकिन उनकी ज़ौजा भी कम नहीं थी, ना इंसाफी हो जाएगी अगर उस मोमिना का जिक्र ना हो। वहब की माँ का तो ये हाल था, अब वहब की ज़ौजा का सुन लीजिए, 2 मिनट और ख़त्म हो दुआ, शायद 1 मिनट। कहते हैं कि लड़ते लड़ते शहादत के पहले एक वक्त वो आया कि वहब के बाजू भी कहते हैं करबला में कलम हो गए थे। इधर वहब के बाजू कलम हुए, इधर वहब ने क्या देखा कि उनकी बीवी, वही जो अभी रोक रही थी, हाथ में एक नेज़ा लिए हुए, भाला लिए हुए, और या हुसैन करती हुई मक्तल की तरफ चली आ रही। वहब ने देखा, घबरा गए, दौड़ के बीवी, तुम कहां चली आई? का अपने मौला की नुसरत के लिए आई हूं। नुसरत के लिए? अभी मैं आ रहा था, तूने मुझको रोका था, अब क्या हुआ, खुद आ गई तू? का वहब उस वक्त मुझको यह अंदाजा नहीं था, मेरा मौला इतना अकेला है, मेरा मौला इतना तन्हा है, मेरा हुसैन इतना तन्हा है। का अब क्या हुआ? मोमिना कहती मैं अपने हुजरे में खैमे में थी कि अचानक हुसैन की आवाज आई, हल में नासिरिन यंसुरुनी, है कोई मेरी नुसरत करने वाला? मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। रिवायत का जुमला यह है कि हाथ तो कलम हो चुके थे, पहले समझाया, चली जाओ, वापस चली जाओ, औरतों पर जिहाद नहीं है, मेरा मौला अकेला है, मेरा मौला तन्हा है। जब देखा कि कोई असर नहीं हो रहा है बात का, तो हाथ तो है नहीं। तारीख कहती है कि वहब ने बीवी की चादर, रिदा, नकाब अपने दांतों से दबा लिया और चाहते कि खींचते हुए उसको खैमे की तरफ ले आए, लेकिन एक जख्मी शेर, खून बह चुका है, वहब से हिम्मत हार गए। जब वहब ने देखा कि अब मेरे बस का नहीं है,
دانتوں سے ردا کو چھوڑ دیا اور ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا. آواز دی آقا میرے مولا حسین. آقا سب برداشت ہے, بیوی کا اس طرح نکل کے آ جانا برداشت نہیں. اے میرے مولا, ارے میری زوجہ کو سمجھا کے خیمے میں واپس کر دو. میں کہوں گا اے وہب, ارے تم کو اپنی بیوی کے لیے اتنی غیرت, کاش تم زندہ ہوتے. 11 محرم کے بعد علی کی بیٹیاں, نبی کی نواسیاں, کربلا سے کوفے, کوفے سے شام, دیار بدیار پھرائی جان, منادی ندا دے رہا ہے, یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم.